الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. پچھلی مجلس میں نماز کی اہمیت کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. کچھ باتیں نماز کے متعلق جو رہ گئی تھیں وہ آج آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے. نماز کا موضوع اس لیے بہت طویل ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. جس قدر نماز کی اہمیت زیادہ ہے اسی قدر یہ امت نماز سے غافل ہے. نماز زندگی میں نہیں ہے. نماز کو چھوڑنے کے آج کے مرد و خواتین کے پاس بہت سارے عذر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے. نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو. نماز پڑھنے والی کتنی بار روزانہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سے اسے جنت میں داخل کروں گا. اور ایک ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خاتون 2 کام کر لے میں اپنی ذمہ داری سے اسے جنت لے کر دوں گا. پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے. خواتین کے لیے بڑا آسان نصاب. بہت سارے کام مردوں کے ذمے ہیں، خواتین کے ذمے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کام یہ کر لے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے، اور دوسرا کام اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کر لے. جس خاتون کی زندگی میں یہ 2 عمل موجود ہیں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اسے جنت لے کر دے گا۔ تو نماز کو اس قدر اسلام کے اندر اہمیت دی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتی، اسے جیل میں بند کر دیا جائے، یا تو وہ توبہ کر لے یا وہیں مر جائے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ تعالی، یہ تینوں ائمہ اس بات پر متفق ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتی، اسے قتل کر دیا جائے، اسے زمین پر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بستی میں آذان کی آواز نہ آئے، آذان دینی چھوڑ دیں، اس بستی والوں سے جہاد کیا جائے۔ اتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ اسلام کے اندر ان ائمہ کے ہاں اس قدر بے نمازی کی سزا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی مرد ہو، بے نمازی خاتون ہو، اگر اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، 15 قسم کی سزاؤں میں اللہ اسے مبتلا کرتے ہیں، 15 قسم کے مختلف عذاب اس کے اوپر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بے نمازی کے لیے 6 عذاب دنیا کے اندر اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی سے، عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، موت اس کے اوپر جلدی آتی ہے۔ اور دوسرا عذاب بے نمازی مرد عورت کے اوپر جو آتا ہے، اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا عذاب، اس سے نیک کاموں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ بے نمازی عورت ہو مرد ہو، اس قدر نقصان ہے، اس سے نیک کاموں کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے۔ اور بے نمازی خاتون اور مرد ہو، چوتھا عذاب جو اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے، سزا آتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پریشانی کے وقت دعائیں مانگتی ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعائیں نیچے رہ جاتی ہیں، اللہ تک نہیں پہنچتی، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جو اللہ سے دن میں 5 مرتبہ بغاوت کا اعلان کرتی ہے، اپنے عمل سے بتاتی ہے کہ اللہ کی منادی اسے یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ خاتون کہتی ہے، آج کا مرد کہتا ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عذاب دنیا کے اندر اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ 5ویں سزا، دنیا کے اندر اس کی عادتوں کو پسند نہیں کیا جاتا، مخلوق اس سے نفرت کرتی ہے، اور نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ بے نمازی نیک لوگوں کی دعاؤں میں نہیں آ سکتے۔ اور 3 قسم کے عذاب اس کے اوپر موت کے وقت مسلط کیے جاتے ہیں۔ 3 قسم کے عذاب اس کے اوپر موت کے وقت مسلط کیے جاتے ہیں۔ پہلا عذاب، بے نمازی مرد عورت کی جب موت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذلت کی موت آتی ہے، ذلیل ہو کر مرتے ہیں۔ اور بے نمازی بھوک کی حالت میں مرتا ہے، اور بے نمازی پیاس کی شدت میں مرتا ہے، دنیا کے سارے سمندروں کا پانی اسے پلا دیا جائے، اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اور آخرت کے اندر جو اس کے اوپر عذاب مسلط ہوں گے، پہلا عذاب بے نمازی مرد عورت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے، قبر اس کی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بے نمازی مرد عورت ہو، قبر کے اندر ان کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ اور تیسرا عذاب جو بے نمازی مرد عورت کے اوپر مسلط ہوتا ہے اللہ کی طرف سے،
ایک سانپ قبر میں مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ 15 قسم کے عذاب ہیں، سزائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے امت کو بتایا ہے، ڈرایا ہے کہ ڈرو اللہ کے عذاب سے، اپنی زندگی کے اندر نماز کا اہتمام کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کے عشق اور محبت کی باتیں۔ فرمایا قیامت والے دن جب قبریں کھلیں گی، نمازی عورت کا استقبال نماز کرے گی، اللہ نماز کو شکل دے گا، خوبصورت ترین عورت اس کا استقبال کرے گی، اس کا ساتھ دے گی، اسے جنت میں پہنچائے گی۔ اور جس نے نماز کو ضائع کیا، بدترین عورت، بد شکل عورت جو اس کی نماز کو شکل دے دی جائے گی، وہ اس کا استقبال کرے گی اور اسے جہنم میں پہنچائے گی۔ ہمیں اپنی غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے، اگر ہم اپنی دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں اور آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں۔ آج کے مرد کے پاس، آج کی عورت کے پاس سب سے بڑا عذر یہ ہے، مصروفیت ہے۔ کالج پڑھنے والی بچیاں کہتی ہیں ہماری پڑھائی ہے، اسکول والی کہتی ہیں ہمارے امتحان ہو رہے ہیں، گھر میں مہمان آتے ہیں، وہ کہتی میرے پاس تو مہمان بہت زیادہ آتے ہیں۔ میں نے خاتون سے کہا نماز پڑھا کرو، کہتی مہمان بہت زیادہ آتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آج کے مردوں کے پاس، خواتین کے پاس بڑے عذر ہیں، بڑے بہانے ہیں۔ میرے پاس جو بھی یہ بات کرتا ہے میں ان سے یہ ایک بات پوچھتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ تمہارا یہ عذر ہے کہ ہماری مصروفیت بڑی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے مرنا ہے یا نہیں مرنا۔ اگر قبر میں جانا ہے، تمہارا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اترنا ہے اور قبر میں سوال و جواب ہیں، وہاں سے نماز کا سوال ہے، تو کیا جب فرشتے پوچھیں گے نماز پڑھی تھی، کیا خاتون اور مرد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو مصروفیت بڑی تھی؟ اگر یہ سوال کا جواب وہاں دیا جا سکتا ہے اور تمہارا عذر قبر میں یہ قبول کیا جا سکتا ہے تو پھر مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دو۔ اگر یہ سوال قبر میں ہوگا اور اس کے جواب میں مصروفیت والا جواب نہیں چلے گا تو پھر نماز کا اہتمام کرو۔ ہر دنیا کے کام کے لیے آج کے مرد کے پاس بھی وقت ہے، دنیا کے کاروبار کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے۔ آج بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس گھنٹوں بیٹھنا پڑے، یہ تیار ہے، اسے پتہ ہے کہ میری بیماری میری موت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لوگ گھنٹوں جا کے انتظار کرتے ہیں، وقت نکل آتا۔ خواتین اپنی شاپنگ کے لیے پورا پورا دن بازار میں گزار لیتی ہیں، وقت نکل آتا ہے۔ تقریبات میں جانے کے لیے 3 دن وہاں لگ جاتے ہیں، وقت ہے۔ دنیا کے کس کام کے لیے کوئی خاتون نہیں کہتی، کوئی مرد نہیں کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، میری مصروفیت ہے، میرے امتحان ہے، فلاں فلاں۔ لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، عذر یہ ہوتا ہے کہ ہماری مصروفیت ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم کلمہ گو ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ نے کلمہ ایمان نصیب فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کے کام بعد میں ہیں، مہمان نوازی بعد میں ہے، کاروبار بعد میں ہے، دنیاوی تعلیم بعد میں ہے، دنیاوی تعلیم بعد میں ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے ہمارا مذہب اسلام ہے، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ سارے کام اس کے بعد کے ہیں، ہم نے اس کو ترجیح دینی ہے جو اول ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے بتایا تھا سب سے بڑا حکم اور سب سے پہلا حکم اسلام کا وہ نماز کا ہے کہ آج کے مرد اور خواتین نماز کا اہتمام کریں، لیکن افسوس ہے یہ پورا معاشرہ بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے۔
10% صرف نمازی ہیں، 10%، 90% بے نمازی مرد، بے نمازی عورتیں کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت کے انتظار میں ہیں۔ ایک عورت دن میں 5 مرتبہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، ایک بیٹا اپنی ماں کی 5 مرتبہ دن میں نافرمانی کرے، ایک بیٹا اپنے باپ کی دن میں 5 مرتبہ نافرمانی کرتا ہے، ماں کی نافرمانی دن میں 5 مرتبہ اور روزانہ ہونے لگے، بتاؤ اس گھر میں سکون ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ باپ اسے گھر سے نکال دے گا، ماں اپنی بیٹی سے نفرت کرے گی، ملازم اگر اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے اسے ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے، لیکن وہ تو رب کریم ہے جس سے سارا دن مرد بھی بغاوت کا اعلان کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ رزق دیتا ہے۔ پھر بھی رات کو جب بستر پہ سونے جاتی ہے اللہ نیند کو حکم دیتا ہے کہ میری بندی کو سلا دے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ فرماتے ہیں نیند میرے قبضے میں ہے، نیند میں نے بنائی ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جو ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر سوتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اب قرآن پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو دیکھو، پڑھائی کے وقت بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسا سکون اور چین اطمینان دیا ہے قرآن کے اندر، اپنی یاد کے اندر، اپنے ذکر کے اندر۔ تو دن کے اندر 5 مرتبہ دنیا کے اصول کے مطابق وہ کسی کا کہنا نہ مانے، چھوٹا بڑے کا کہنا نہ مانے، اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے۔ وہ خاتون سوچے، وہ مسلمان عورت سوچے، وہ مرد سوچے کہ میں اپنے رب سے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے، کتنی مرتبہ میں اس سے بغاوت کا اعلان کرتی ہوں اور کہتی ہوں اپنے عمل سے کہ میں نماز نہیں پڑھتی، میں اللہ تجھے سجدہ نہیں کرتی۔ قیامت والے دن اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو حکم دیں گے مجھے سجدہ کرو۔ نماز پڑھنے والی عورت، نماز پڑھنے والا مرد فوراً سجدے میں جھک جائیں گے، لیکن بے نمازی عورت وہاں سجدہ نہیں کر سکے گی، اس کی کمر سخت کر دی جائے گی، مرد کی کمر کو سخت کر دیا جائے گا، جھکنا چاہے گی نہیں جھک سکے گی۔ فلا یستطیعون، طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی، اور بتایا جائے گا آج تجھ سے سجدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ دنیا میں تجھے نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، دنیا میں تجھے سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، تیرا عذر تھا، میری تو مصروفیت ہے، میری تو امتحانات ہیں، میں تو کالج میں پڑھتی ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے ڈرنا چاہیے جو خاتون ہو، جو مرد یہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکلتے کہ نماز اس لیے چھوڑتے ہیں ہماری مصروفیت بڑی ہے، انہیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھ لیا ہے، کہ اللہ کا حکم تو ہلکا ہے، معمولی ہے، میری تعلیم زیادہ اہمیت والی ہے۔ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنا کفر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتی ہے، نماز کا مذاق اڑاتی ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، تو نماز کا مذاق اڑانے والے، نماز کو ہلکا سمجھنے والے کفر کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا اتنا بڑا حکم آج کے مرد بھی توڑ رہے ہیں اور آج کی خواتین بھی توڑ رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم نماز کو اہتمام سے ادا کریں۔ قرآن مجید میں نماز کو اہتمام سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنا، جلدی سے وضو کیا، وقت کو ٹال دیا اور تیزی سے نماز پڑھ لی اور فارغ ہو گئے، یہ پڑھی ہے، قائم نہیں کی۔ نماز کو قائم کرنے کا قرآن میں حکم ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، تمہارا وضو، تمہاری پاکی جیسے نبی نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کرو، پھر نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھو۔ نماز کے لیے مرد وقت نکالتا ہے، عورت وقت نکالتی ہے، 10 منٹ زیادہ لگیں گے، نماز خوبصورت بنے گی اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ تو ہمیں نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ وقت نہیں ہے اس میں تفصیلات بیان کی جائیں۔ جامعہ میں آنے کا مقصد
جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہے وقت نکال کر کچھ وقت نماز سیکھیں. خواتین اپنی نماز کو سنائیں کہ میری نماز کے اندر کوئی غلطی تو نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک نمازی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. 60 سال تک اس کی نماز، ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ نماز ٹھیک نہیں تھی. زندگی گزر گئی، نماز نہیں پڑھی. زندگی گزر گئی، نماز کو سنایا ہی نہیں. بڑھاپا آ گیا، نماز سنانے کی توفیق ہی نہیں ملی. کتنی اس میں نماز میں غلطیاں تھی، کبھی سجدہ ٹھیک نہیں، کبھی رکوع ٹھیک نہیں. ایک صحابی آئے، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. نماز پڑھی انہوں نے تیز، اطمینان اور سکون سے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ. پھر اس نے نماز پڑھی، پھر بھی اس نے سکون اور اطمینان سے نہیں پڑھی. 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سکون اور اطمینان سے نماز پڑھ، یہ نماز ہے. وقت نکالا ہے، اچھے طریقے سے وضو کریں. اگر وضو کے 4 فرائض میں معمولی سی جگہ خشک رہ جائے وضو نہیں ہوتا. جگہ پاک ہونی چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں سارے گھر میں سادگی ہو لیکن نماز پڑھنے والی جگہ اعلیٰ ترین بناؤ، کیونکہ اللہ کو یاد کرنا ہے، بہت بڑے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے. گھر کو سادہ رکھو اور نماز کی جگہ کو اعلیٰ ترین بناؤ، کیونکہ اعلیٰ حکم پورا کرنے کے لیے اس جگہ کو بنایا جا رہا ہے. تو نماز میں خشوع اور خضوع کا مطالبہ ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور عبادت کرنی کیسے چاہیے؟ مل احسان، حدیث میں آتا ہے احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. نماز ایسی بناؤ، کوشش کریں، کوشش مصروفیت میں گھر کے کام کاج میں ذہن تقسیم ہو سکتا ہے دوران نماز، لیکن جو کوشش کرتے ہیں اللہ ایک دن انہیں نماز خشوع اور خضوع والی نصیب ضرور فرماتا ہے. کہ اللہ کے سامنے جب اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، اس کی توجہ اللہ کی طرف رہنی چاہیے. اس تصور سے عبادت ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنی عبادات کو جتنا خوبصورت بناؤ گی دوسرے کاموں کے اندر اللہ خوبصورتی پیدا کر دے گا، دوسرے کام ترتیب سے بن جائیں گے. ایک اللہ والے فرماتے تھے جس کے دوسرے کام خراب ہیں سمجھ لے اس کی نماز میں خرابی ہے. اپنی نمازوں کو بنانے کی محنت کرو، نماز کو سیکھو، نماز کا ترجمہ سیکھو. سبحان ربی الاعلی کا کیا ترجمہ ہے؟ سبحان ربی العظیم کا کیا ترجمہ ہے؟ پوری نماز میں نماز کے ترجمے کے اوپر غور کر کے نماز پڑھو. ایسی اللہ تمہیں نماز نصیب فرمائے گا، ایسی نماز نصیب فرمائے گا. اس نماز کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں میں چین، سکون، اطمینان پیدا کر دے گا. ایسی خوبصورت نماز. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان عثمان یقرأ القرآن رکعتاً، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. دماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عورت کی نماز، افضل ترین نماز عورت کے گھر کے اندر ہے. مرد مسجد میں نماز ادا کریں. مسجد میں نماز ادا کرنا مرد پر واجب ہے. بغیر عذر کے مرد گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسے گھروں کو جلا دوں جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر عذر کے. عورت کے لیے سب سے بہترین نماز گھر کی نماز ہے، اور گھر کے اندر بھی وہ جگہ جو زیادہ پردے والی ہو. اللہ کے نبی نے اپنے زمانے سے ہی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا کہ عورتیں مسجد میں نماز نہ پڑھیں.
عورتیں نماز پڑھیں اپنے گھر میں، لیکن خواتین مانتی نہیں ہیں۔ شوق ہے عبادت کا، عبادت کا شوق اللہ کے حکم کے مطابق پورا کیا جائے تب وہ عبادت بنتا ہے۔ اپنی چاہت پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ شریعت نے جب بتا دیا کہ تمہاری نماز گھر کے اندر سب سے افضل ہے، کتنی احادیث بتاتی ہیں۔ ایک صحابیہ کو بڑا شوق ہوا کہ میں نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تیری نماز گھر میں ایسے ہی ہے جیسے تو میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، تیری گھر میں نماز ایسے ہے، اتنا ہی ثواب ملے گا تجھے۔ اس وقت سے نظام ایک قائم ہے، لیکن افسوس ہے مسائل کا علم نہیں ہے، علم کی روشنی نہیں ہے، جہالت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے خواتین گھروں سے نکل رہی ہیں، فلاں جگہ تراویح پڑھنے جا رہی ہیں۔ اب یہ اس نے خواہش کے اوپر عمل کیا، دین کے اوپر عمل نہیں کیا، یہ اپنی خواہش کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ اب نماز تراویح پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے دور جا رہی ہے نماز تراویح پڑھنے کے لیے، جبکہ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور اپنے گھر کے باہر جا رہی ہے، اللہ کے نبی کے حکم کو توڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں تیری نماز تو گھر کے اندر افضل ہے۔ جمعے کی نماز بعض خواتین پڑھنے جاتی، فلاں جگہ فلاں گھر میں جمعہ ہو رہا ہے جی، اور صلاۃ التسبیح رمضان المبارک میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے خواتین کو آج صلاۃ التسبیح پڑھائی جائے گی، جبکہ خواتین کی نماز جماعت کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے۔ خاتون نماز نہیں پڑھا سکتی، خاتون امام نہیں بن سکتی، لیکن کر رہی ہیں۔ یہ دین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، یہ اپنی نفسی خواہشات کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ دین اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ تو ہم نے اپنی شریعت کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا ہے کہ جب میرے نبی نے صحابی عورت کو منع فرما دیا، جبکہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کس قدر مقام تھا، مسجد نبوی کی نماز، بیت اللہ کی نماز، لیکن روک دیا گیا۔ عورت گھر میں نماز پڑھے گی مدینہ منورہ میں ایسے ہی ہے جیسے مسجد نبوی میں پڑھتی ہے۔ حج عمرے پہ جانے والی خواتین مانتی نہیں ہیں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ نماز کے لیے عورت نہیں جا سکتی حرم، طواف کرنے کی نیت سے جائے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے کی نیت سے جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہر نماز کے لیے صرف نماز پڑھنے کے لیے جانا علماء نے منع فرمایا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، عورت اپنے مقام پر نماز پڑھے گی، اسے ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے حرم میں نماز پڑھتی ہے۔ جب اللہ نے رعایت دے دی، اسی کو اسی نماز کا ثواب مل رہا ہے، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بتا دیا اور اس حکم کے خلاف چلے۔ تو عورت کی نماز سب سے افضل ترین نماز گھر میں، گھر کے صحن سے بہتر کسی کمرے میں جو اس میں زیادہ پردہ ہو، وہاں پہ عورت اپنی نماز کو ادا کرے۔ اور نماز کو ایسی جگہ بنانا چاہیے جو پاک ہو۔ گھروں کے اندر کارپیٹ ہوتے ہیں، بعض پتہ ناپاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح وضو کر کے کارپیٹ کے اوپر پاؤں رکھ دیتی ہیں، پاؤں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ خواتین خیال ہی نہیں کرتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتی ہیں، بچے ناپاک ہوتے ہیں، ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، بچوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتی نہیں ہے، اسی طرح نماز پڑھ لیتی، خیال ہی نہیں کرتی پاکی ناپاکی کا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول، تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر، عمومی طور پہ عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں نماز کے لیے اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنی جگہ کو پاک رکھنا چاہیے تاکہ ہم نماز پڑھیں، اللہ نہ کرے ایسی نماز نہ پڑھیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہ پائے۔ وہ نماز پڑھیں جو اللہ کے نبی نے شرائط بتا دی کہ نماز سے پہلے ان چیزوں کو پورا کریں، دوران نماز ان چیزوں کو پورا کریں، اپنی نماز کو سنائیں، سیکھیں
جامعہ سے انشاءاللہ نماز خوبصورت بن جائے گی۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بالکل ایک چھوٹا سا رسالہ، معمولی سی اس کی قیمت ہے، نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں، لکھا ہے۔ ماشاءاللہ بہت قیمتی رسالہ ہے۔ اپنی نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر خاتون اس رسالے کا مطالعہ کرے، اسے پڑھے تاکہ اس کی نماز خوبصورت بن جائے۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، عورت کی نماز اور ہے، اس میں طریقہ کار اور ہے، مرد کی نماز کا طریقہ اور ہے۔ دونوں طریقے اس میں حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیل سے لکھ دیے کہ عورت نماز کیسے پڑھے گی، عورت کی نماز کا جو فرق ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ تو اپنی نمازوں کو جتنا سنت کے مطابق بنائیں گی اتنا نماز کا کامل ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا، نمازیں ہماری خوبصورت بن جائیں گی۔ یہ نہ ہو کہ زندگی بھر نماز پڑھے، اللہ نہ کرے آخرت میں خزانہ خالی ہو، کبھی اس کا رکوع ٹھیک نہیں تھا، کبھی اس کا سجدہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور اسی طرح بعض خواتین اتنے باریک دوپٹے میں یا لباس میں نماز پڑھتی ہیں جس میں جسم کی حائط اور جسم نظر آتا ہے، ایسی خواتین کی نماز نہیں ہوتی جو ایسا لباس جو خلاف شریعت ہے پہن کر نماز پڑھتی ہیں، جس سے ان کے بال نظر آتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر وہ نماز کے اندر رہ جائیں تو نماز بالکل نہیں ہوتی، کون سے ایسے مسائل ہیں اگر نماز میں چھوٹ جائیں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، کون سے ایسے مسائل ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے نماز میں رہ جائیں تو نماز میں ثواب میں کمی ہو جاتی ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ ان مسائل کو سیکھنا ہر عورت اور مرد کی ذمہ داری ہے تاکہ ہماری نمازیں خوبصورت بن جائیں، تاکہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ آج ہم اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ نماز کے متعلق تو بہت احادیث ہیں، قرآن اٹھا کے دیکھیے، بہت اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس دعوت کو عام کریں، ہر بے نمازی کو نمازی بنانے کی محنت کریں، ہر خاتون عزم کر لے کہ میں نے ایک خاتون کو نمازی بنانا ہے، اپنے گھر میں نماز کی بات چلانی ہے، اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو نمازی بنانا ہے۔ ہمارا گھر اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بنے گا تو انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے اللہ کی رحمت کا مرکز بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرو، نماز سے گھر آباد ہوتے ہیں اور نماز سے اللہ پاک گھروں کے اندر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس گھر میں دن میں 5 مرتبہ اللہ کا حکم توڑا جائے، جس گھر میں اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے، وہاں رحمت کیسے آئے گی؟ تو ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا سب سے بڑا حکم اور اسلام کا بنیادی حکم اور اسلام کی بنیاد نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سارے عذر پیچھے چھوڑ دیں، کوئی عذر نہیں ہے۔ مہمان آ جائے، خواتین اس کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہیں اور نماز میں لیٹ، گھر کے کام کاج کو ترجیح دیتی ہیں اور نماز کو پیچھے کر دیتی ہیں۔ نہیں، نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، ہمارے کام بعد میں ہیں۔ یوں ہی آذان اللہ اکبر کی آواز سنو، اللہ اکبر کی آواز سنو تو اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ میرے اللہ کی طرف سے ندا آ گئی ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کا نام سنتے ہی اپنی دکانیں چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف چلے جاتے تھے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، صحابہ اکرام کی تعریف کی، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا نماز سے غافل نہیں کرتا، یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ خواتین بازاروں میں شاپنگ کرنے جاتی ہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں، ان کی ترتیب بنا کر نہیں جاتی کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہی ہیں، کس ایسی ترتیب سے جائیں تاکہ ہماری نماز نہ قضا ہو جائے۔ بازاروں میں شاپنگ کرنے کی، تقریبات میں، سفر میں
نمازیں گئیں. ایک نماز کا چھوڑ دینا، اللہ کے نبی فرماتے اس کا گھر پورا تباہ و برباد ہو گیا. بربادی ہوگی اس گھر کی جس نے ایک نماز کو بغیر عذر کے چھوڑ دیا. ایک شخص کسی اللہ والے کے پاس آیا، کہنے لگا گھر میں بے برکتی بہت زیادہ ہے، برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے. انہوں نے کہا اپنے گھر کے دروازے کے باہر پردہ لٹکا لو. اس نے پردہ لٹکا لیا، برکت شروع ہو گئی. اس نے سوال کیا کیا وجہ تھی؟ پہلے بے برکتی تھی، آپ نے پردے کا حکم دیا تو برکت شروع ہو گئی. تو فرمانے لگے تیرے گھر کے باہر سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نظر اندر جاتی تھی، اس نحوست کی وجہ سے بے برکتی تھی. بے نمازی کی نظر کے اندر اتنی نحوست ہے تو میں نے پردہ لٹکانے کا حکم دے دیا کہ تم پردہ لٹکا لو گے، بے نمازی کی نظر کی نحوست سے بچ جاؤ گے، تمہارا گھر محفوظ ہو گیا، اللہ نے تمہارے گھر میں برکات عطا فرما دی. ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ ہماری نظر نماز کے اوپر ہونی چاہیے کہ ہماری نماز نہ چھوٹے. صحابیات کی زندگی نماز سے بھری ہوئی، صحابہ کی زندگی نماز میں، اولیاء اللہ کی زندگی نماز میں. بے نمازی سے اللہ کی رحمت ہٹا دی جاتی ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھا بے نمازی مرد عورت ہو اس کے اوپر لعنت برستی رہتی ہے. کیا اس کی زندگی میں ظاہری سکون ہے؟ ظاہری کوئی نظر آئے نا بے نمازی مرد عورت بڑی سکون میں ہے، یہ ظاہری سکون ہے. اس کے دل کو کبھی زندگی میں سکون نہیں مل سکتا جس کی زندگی میں اللہ کا حکم نہ ہو. ظاہری سکون کو لے کر پھرتے ہیں، ان سے اندر سے ان کے مسائل پوچھو، ان کے اندر کس قدر مسائل ہے. کہتے گھر میں بے برکتی ہے، ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رزق نہیں آ رہا، بڑی پریشانی ہے، فلاں کام نہیں ہو رہے، فلاں کام نہیں ہو رہے. سارا اثر نکلتا ہے جا کے کہتے کسی نے ہمارے اوپر کچھ کروا دیا. پھر تعویذوں کے پیچھے، عاملوں کے پیچھے ایک باغ دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں کتنے بڑے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، ہم نے اللہ سے کتنی بڑی بغاوت کر رکھی ہے، ہمارے گھر میں کتنا اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے، کس قدر ہمارے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو توڑا جا رہا ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. ہم اللہ کو راضی کرنے کی محنت کریں تاکہ ہمارے کام اللہ بناتے چلے جائیں. فرمایا کہ جس کے اوپر پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس پریشانی اور تکلیف میں اگر اس مرد عورت کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے تو سمجھ لے یہ امتحان آیا ہے، یہ آزمائش آئی ہے، جیسے انبیاء کے اوپر آتی تھی، جیسے اللہ والوں کے اوپر آتی تھی. اگر بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں اللہ سے دوری ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے تو سمجھ لے یہ اللہ کا عذاب بن کر آیا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. جس نے بیماری آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ اور دور ہو گئی، اور دور ہو گیا، تو سمجھ لے یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے، قبر کے عذاب سے پہلے، جہنم کے عذاب سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے عذاب بھی چکھاتے ہیں. اس لیے دنیا میں عذاب بھیجتے ہیں شاید لعلہم یرجعون، یہ اللہ کی بندی اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے، یہ اللہ کی طرف واپس آ جائے، اس لیے پریشانیاں بھیجی جاتی ہیں. تو سمجھدار عورت، سمجھدار مرد، عقل سلیم رکھنے والے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو دیکھا کسی کی موت کو دیکھ کر نمازی بن گئے کہ ہمارے اوپر بھی یہ موت آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے بھی، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اگر آخرت میں کامیابی ایمان والی عورت، ایمان والے مرد چاہتے ہیں، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات وہ نماز کی ہے. باقی ساری
چیزیں اس کے بعد ہیں. نماز کی برکت سے عورت پاک صاف رہے گی. نماز کی برکت سے اس کے دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کرے گا. اور نماز کی برکت سے اللہ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب فرمائے گا, دلی سکون نصیب فرمائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے مہینے کے اندر ایک عجیب و غریب بعض لوگوں کی طرف سے مسئلہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں ایک نماز پڑھ لو, ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو گئی. انتہائی من گڑت بات ہے, انتہائی جھوٹی بات ہے. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے زندگی کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خود بنائی گئی بات اور من گڑت بات ہے. قضاء عمری کے نام سے اس مسئلے کو تعبیر کیا جاتا ہے. جتنی نمازیں جس کے ذمے میں قضا ہیں اس کو اتنی نمازیں ادا کرنی ہوں گی, تب اس کی سر سے یہ فریضہ اترے گا. ایک نماز پڑھنے سے ساری نماز ادا نہیں ہوتی. جس خاتون کے ذمے نماز ہے وہ نمازیں قضا کرنی شروع کر دے. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے اور قضا نماز میں نیت کرے, فجر کی نماز زندگی کی آخری میرے ذمے میں واجب ہے, وہ ادا کر رہی ہوں. جب بھی قضا نماز پڑھے گی آخری کا لفظ ساتھ بولے گی تاکہ نماز کی تعیین ہو جائے. تو اس طرح پوری زندگی کی جو بقیہ نمازیں وہ قضا کی جا سکتی ہیں. اگر موت کا وقت آ گیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ باقی نمازوں کو معاف کر دے گا. اس لیے کہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر اتر آتی ہے. تو وہ شروع کر دے, اپنی نمازوں کی قضا کی ترتیب بنا لے, انشاءاللہ اللہ اسے توفیق دے گا. اگر اس کی زندگی نے ساتھ نہ دیا, وہ نمازیں رہ گئی, اللہ کی ذات اسے معاف کر دے گی. اور پکے سچے دل سے آج کی مجلس میں ہر خاتون عزم کر کے جائے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹے گی. ہم نماز کا اہتمام کریں گی, نماز کو ورد جان بنائیں گی اور اللہ کے حکم کو کبھی نہیں توڑیں گی. اپنے گھروں کو اللہ کے حکم سے آباد کریں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.